بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت ہی مشہور، فیمس۔ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہے کسی اور سے، آج میرے منہ سے سنو تو آپ کو کچھ میسیجز ملیں گے اس میں۔ یہ واقعہ ہے اصفہان سٹی کا، ایران کی سٹی اصفہان، اور ریئل واقعہ جس کو ہمارے بڑے بڑے علماء نے مناظر الآخرہ میں، علامہ مجلسی نے بھی لکھا اور کئی علماء نے لکھا، شیخ عباس قمی نے بھی اس واقعے کو لکھا۔ ایران کا شہر اصفہان، نوروز کا دن تھا۔ نوروز جانتے ہو 21 مارچ کو جو ہوتا، ایران کی بہت بڑی عید ہے نوروز۔ اس میں ہم لوگ امیر المومنین کی نظر دیتے، مولا کی دینا بھی چاہیے، وہ کوئی اس پہ میں بات نہیں کر رہا۔ نوروز کا دن تھا، ایران میں بہت گرینڈ سیلیبریشن ہو رہا تھا، ہر گھر میں مولا کی نظر تھی۔ ایک مومن نے نظر کی اور اپنے فرینڈز کو بلوایا، دوستوں کو بلوایا کہ میرے گھر آ کے آپ کھانا کھائیں۔ مومن کو بلا کے کھانا کھلانا بہت ثواب۔ آپ جانتے کہ ہم ایک سے دو دفعہ بلا بھی نہیں سکتے کسی کو جب تک کسی سے پرمیشن نہ لے لیں۔ دعوت ضرور کرو مومن کی، اس لیے یہ مت سمجھو کہ تم کھلا رہے، ہماری حیثیت نہیں ہے ہم کسی کو کھانا کھلائیں۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو موقع دیا کہ مومن تمہارے گھر میں آ کے کھانا کھا رہا۔ میں اپنی دعوت کی بات نہیں کر رہا، مجھے بلایا ہی نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آئی ایم ہیپی۔ تو نوروز کا دن تھا، اس نے دعوت دی 10-12 کو، 10-12 لوگ اس کے گھر گئے اصفہان سٹی میں۔ بڑے بڑے علماء نے واقعے کو لکھا کہ برزخ میں ہوتا کیا، اب سنو۔ تھوڑا سخت واقعہ ہے لیکن میں پڑھا اس لیے کہ کل مجھے فورس کیا گیا کہ برزخ کی زندگی بتاؤ۔ ایک دفعہ حساب ہوا، نیچے کلیئر ہو گیا، تم چلے گئے، تمہاری روح بہترین جگہ پہ چلی جاتی۔ کوئی لوگ امام علی کے پاس چلے آتے، کوئی مولا حسین کے پاس چلے، ڈیفرنٹ جگہوں پہ چلے آتے، اور وہاں پہ وہ پورے کمفرٹ سے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے، وہ کمفرٹس اللہ دیتا ہے اہل بیت کی محبت کہ اگر میرا چارٹ کلین ہے تو پھر دیر از نو پرابلم۔ تو یہ لوگ 10 لوگ آئے اس مومن کے گھر پہ، آ کے نوک کیا، اندر سے مومن آیا، اس نے کہا او پلیز تھوڑا سا ویٹ کرو، میرے گھر میں کچھ خواتین ہیں، لیڈیز چل رہے، نظر لیڈیز کھا رہے، اور آپ لوگ تھوڑا 15 منٹ ٹھہر جاؤ۔ اس زمانے تک مکس گیدرنگز نہیں تھے، جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا۔ آج نظر میں بھی مکس گیدرنگ ہے، نہیں آپ کھوجے بھائی نہیں کرتے، مجھے معلوم ہے، اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے، لیکن عام یہ صرف کھوجے بھائی تو نہیں سن رہے، میری مدد پوری دنیا سن رہی اس وقت، تو سب کے لیے میسج کہ کبھی بھی مکس گیدرنگز مت کرو، حرام ہے، اور وہ بھی نظر مکس گیدرنگ کرنا ہے اور حرام۔ تو اس نے کہا بھائی ٹھہر جا، ان لوگوں نے مائنڈ بھی نہیں کیا۔ سامنے سیمیٹری تھی، اصفہان کی مومنین کی سیمیٹری، ان لوگوں نے کہا عید کا دن ہے، لیٹس گو دیر، جا کے فاتحہ پڑھ لیں گے، بہت ثواب ہے۔ یہ پورا گروپ انٹر ہوا قبرستان میں، وہ سلام پڑھا جو میں نے آپ کو دیا ہے، سلام پڑھ کے بیچ ادھر گریو چاروں طرف گریو سے جا کے ایک جگہ پورا گروپ ٹھہر گیا، سب فاتحہ پڑھ رہے تھے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا وہاں، سب فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ ایک مومن کی فاتحہ ختم ہو گئی جلدی، اس نے سامنے گریو تھی، اس کو دیکھا، دیکھ کے کہا سنو آج عید کا دن ہے، اس کا کنورسیشن بڑھا، بس ایسی کیجولی خبر کو دیکھا، دیکھ کے کہا آج عید کا دن ہے، دنیا میں تو ہم کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، تم بھی تو بلاؤ۔ بولنا تھا، نیچے سے آواز آئی کہ نیکسٹ تھرسڈے لنچ میرے ساتھ کرو آپ لوگ۔ ہاں اب تو یہ کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا، بڑا فیمس واقعہ ہے، سنو۔ نیکسٹ تھرسڈے یو آر انوائٹیڈ فار لنچ۔ اب تو پوروں کی ہوا ختم ہو گئی، رونے لگے کہ مردے نے بلایا، اب ہمارے 8 دن ہی رہ گئے زندگی کے۔ اس سے کہنے لگے تو نے مانگی کیوں دعوت، کیوں مانگی دعوت؟ اب وہ نظر میں نہیں گئے، سیدھا سب اپنے اپنے گھروں کو گئے، گھروں میں جا کے اپنی وائف سے کہا ہم سوری اب تک جو غلطی ہوئی۔ اس نے کہا اچھا ہوا آج تو مانگی۔ پھر نماز پڑھ رہے، استغفار کر رہے، قرآن پڑھ رہے کہ اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں 24 آورس میں مرنے والا ہوں، 24 آورس میرے پاس ہے بس، اور میں مر جاؤں گا، تو واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو، کیا کروں؟ نماز پڑھوں، روزہ رکھ لوں،
قرآن پڑھوں کیا کروں؟ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 24 گھنٹے میں مرنے والا ہوں تو کون سا عمل بہترین عمل ہے جو فوراً کروں؟ سرکار سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا، اب ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا کہ بولے کیا قرآن پڑھو، نماز پڑھو، استغفار کرو. اللہ کے رسول نے کہا فکس سیک. نہیں سمجھے کیوں؟ اب بھی موقع ہے سیکھ لے حلال اور حرام کیا ہے، کہ اب جو وضو کر کم از کم وہ نماز تو صحیح ہو. فکس سیک یہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے. اب یہ لوگ پریشان، 8 دن رہ گئے ہمارے پاس، ایک ایک دن گزر رہا، ایک ایک دن گزر رہا، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. پھر تھرسڈے آ گئی. تھینسی تھرسڈے آئی، ایک دوسرے سے چیک کیا سب برابر ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے. پھر وہ گروپ جمع ہوا، جمع ہو کے کہا لیٹس گو اگین. کھانے کو کوئی نہیں چھوڑتا، مردہ بلائے یا زندہ بلائے، بلا کے دیکھو برمنگم میں سبھی آئیں گے. سال بعد پڑھ لیں پورا گروپ صبح صبح پہنچ گیا گریو یارڈ کو. اسی گریو کے پاس گئے اور سب پیچھے ہٹے. جس نے دعوت مانگی تھی اس سے کہا تو جا، پہلے تو جا کے بول. یہ پہنچ گیا سامنے، ہی سب پہنچ کے کہنے لگا کہ مومن کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اس میں کئی پیغامات ہیں. دنیا میں بھی کبھی کوئی وعدہ کرو، کوئی پرومس کرے تو پورا کرو. جسٹ ڈونٹ سے انشاءاللہ آئی ول ڈو اٹ. یہ عرب کا انشاءاللہ مت رکھو. گلف میں بہت کامن ہے، اپنے شیعوں کے پاس نہیں ہے، عام مسلمانوں کے پاس. شیعہ تو زبان کا پابند ہوتا ہے. جب بھی برمنگم میں کسی کا وعدہ کرو، پرومس کرو کسی کو، جسٹ ڈو اٹ، ادروائز جسٹ سے سوری. اوکے، یہ نہیں کرنا. اب یہ گیا گریف کے پاس، جا کے کہا مومن کا وعدہ سچا ہے، تم نے لنچ پہ بلایا، ہم آ گئے. روایت کا جملہ ہے. گریف کھلی. یہ کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، اس میں اتنے ہوں گے جو واقعے کا سنا ہوا ہوں گا. پہلے گریف کھلی، اندر سے غلام سرونٹ باہر آ کے کہا کہاں تھے آپ لوگ؟ میرا آقا جب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. تو جتنا گروپ تھا ان لوگوں نے کہا اس کو بھائی پہلے تو جا، ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں اوپر سے بند ہو جائے. ہنستے بھی بڑے آہستہ آہستہ. نہیں تو یہ نیچے گیا، جا کے پھر واپس آیا، آ کے کہا کمان، کوئی گریو وریو نہیں ہے یہاں، تو گارڈنز ہے، یہاں تو باغات ہے، یہاں تو نہریں. کل جو پوچھا نا ان کے لیے پڑھ رہا میں، میرے اسکیڈول میں نہیں تھا یہ. تو پورے نیچے اترے. آپ امیجن کرو اوپر سے اتنی سی گریو ہے. اعمال اچھے ہوں گے، اس میں اعمال بتاؤں گا. اعمال تمہارے اچھے تو تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے. وہ سارے کمفرٹس جو تم امیجن نہیں کر سکتے اللہ عطا کرے گا تم. اہل بیت کی محبت میں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. میں 8-7 دن سے بول رہا ہوں، مجھے پتا نہیں کتنے لوگوں نے شروع کیا، کتنا آپ کو بلیو ہے اس پہ. یاد رکھو ساری عبادتیں ایک طرف، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین ایک طرف. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بچوں کو سکھاؤ، خالی بچوں کا سے ڈم مت بناؤ. بچوں کو سکھاؤ کہ تمہارا بچہ، بیٹا یا بیٹی معصوم کھڑے رہ کے یہ بولے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، تو بچے کی دعا جلدی قبول ہوتی اور شفاعت الحسین فوراً واپس آتی. ماں بچے کو گود میں لے، انفینٹ سے 2 سال 3 سال 4 سال کا تمہاری اولاد ہے، اس کو گود میں لے لو، لے کے ہاتھ میں سجدہ کا لے کے بولو اللہم ارزقنی. بچے کے ہاتھ میں سجدہ کا دو، تم بولو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام. آپ دیکھو پہاڑ ماؤنٹین آپ کے سامنے سے ہٹ جائے. کیا سمجھ رہے آپ؟ شفاعت الحسین وہ چیز ہے. سب کے سب نیچے اترے، سب کے سب نیچے اترے. دیکھتے کہ پیلسز ہے، گارڈنز ہے. جب وعدہ اللہ مختلف سورہ رحمان میں یہاں وعدہ کر رہا وہ مل رہا. یہ لوگ ایسا چلتے چلے
رائٹ سائڈ پہ ایک بہت بڑا پیلس نظر آیا. وہ غلام پیلس میں لے کے جاتا ہے. جیسی لے کے گئے, مین ڈور کے اوپر ایک جوان حسین خوبصورت بھاری لباس پہنا ہوا ابا سامنے آیا. آ کے کہا السلام علیکم, اور کہا کہ کہاں تھے آپ لوگ, جب سے میں انتظار کر رہا تھا آپ کا. اب یہ لوگ پریشان کہ یہ ہے کون. پیچھے پیچھے چلنے لگے تو بہت بڑا سفرہ بچھا ہوا تھا وہاں پہ کھانے کا, بہترین کھانا رکھا ہوا ہے. جا کے وہ ہوسٹ جو ہے وہ بھی بیٹھا, یہ پورا گروپ جا کے بیٹھ گیا. اب سننا, ان لوگوں نے, ان کا جو گروپ لیڈر تھا, سینئر جو تھا, اس نے کہا بسم اللہ کھانا شروع کرے. کوئی کھانا شروع نہیں کر رہا, سب اس کو دیکھ رہے کہ یہ ہے کون, کہ اتنا بڑا اسٹیٹس ہے اس کا کہ یہ دنیا سے ہم کو بلا کے کھانا کھلا رہا. تو ان لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں, آپ کوئی نبی ہیں؟ اس نے کہا استغفر اللہ, میں نبی نہیں ہوں. کہا کوئی ولی ہو؟ تو کہا نہیں میں ولی بھی نہیں ہوں. اب اس نے کہا تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ کون کہتا ہے؟ وہ ہوسٹ جو ہے صاحب خبر, آپ لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے نہیں پہچانا. آپ ہیں کون؟ کہا یار میں تمہارے ساتھی کا ہوں, ساتھی تو ہوں, روز امام بارگاہ برمنگم میں آ کے نماز پڑھتا تھا. آپ کا کوئی ساتھی ہوگا؟ یہ تو ایگزامپل دیا برمنگم کا, پوچھنا نہیں بعد میں. کہا میں آپ ہی کے لوکیلٹی میں وہ بچر ہوں, خرسائی, میں وہ بچر ہوں جہاں سے آپ گوشت لیتے تھے. ان لوگوں نے کہا وہ تم ہو؟ یار دنیا میں تو کالے پیلے تھے, بڑے سمارٹ ہو گئے, بڑے ہینڈسم ہو گئے یہاں کے. اس نے کہا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کیا بول رہا ہے؟ تین لوگوں نے کہا تم نے کیا کیا دنیا میں کہ اللہ نے تم کو اتنا بڑا اسٹیٹس دیا کہ تم دنیا سے بلا کے دعوت دے رہے؟ تمہارے اعمال کیا تھے؟ اب سنو, جو میں 6 دن سے بول رہا نا کہ ڈرا رہے, نہیں ڈرا رہا بابا, علی والا نہیں ڈرتا. تو اس نے پوچھا کیا کیا تم نے دنیا میں؟ اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میں نماز, اس نے 5 چیزیں بتائے, بعض علماء نے 9 چیزیں بتائی. اس نے کہا میں یہ نہیں, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. لیکن کامن جو ہے وہ پہلے بتا دے رہا. اس نے کہا کہ میں نماز اول وقت پڑھتا تھا, ایون میرے پاس, میں بچر ہوں, ایون میرے پاس کسٹمرز کھڑے رہتے تھے, میں ان کو 10 منٹ روکتا تھا, پہلے نماز پڑھتا تھا, پھر اپنا بزنس شروع کرتا تھا. اول وقت نماز پڑھتا. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ تو نے دنیا کی ہر چیز میرے لیے چھوڑ دی. کوشش کرو, ٹرائی کرو کہ اول وقت نماز پڑھنے کی. بہت اچھی بات ہے, بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی بےمانی نہیں کی. جب میں اسکیل میں رکھ کے گوشت کو تولتا تھا تو ہمیشہ زیادہ دیتا تھا, ایک مطلب تھوڑا زیادہ دیتا تھا, کم کبھی نہیں کیا. تول میں نے ہمیشہ انصاف کیا. یہ صفت اللہ کی ہے, عدل, جسٹس. اس نے کہا میں ہمیشہ تول میں میں نے زندگی میں بےمانی نہیں کی. اب یہ لفظ بےمانی, فراڈ, جس کو انگلش میں بولتے, صحیح بولا میں فراڈ؟ اوکے, فراڈ ایک چھوٹا ورڈ ہے, اتنا سا. صرف پیسے میں نہیں ہوتا فراڈ, ہر چیز میں چیک کرنا ہے. اپنی زندگی میں تمہاری بیوی کے ساتھ تم فراڈ تو نہیں کر رہے, تم اپنے بھائی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہے, اپنی بہن کے ساتھ, مومن کے ساتھ, وہ ساری چیزوں کو چیک کرو. لفظ فراڈ اتنا ہے, بےمانی اتنی ہے, لیکن پورا اسلام اس کے اندر, اسلام آنےسٹی کی بات کرتا, فراڈ کی بات نہیں کرتا. اور امام علی کہتے ہیں کہ میرے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ آنےسٹی رہنا. یہ مولا علی کا جملہ ہے شیعہ کے لیے, کوالٹیز آف شیعہ. اس میں آپ دیکھو جا کے
اس کے بعد امام علی نے ایک اور جملہ بولا کہ اگر تم کو پہچاننا ہے کہ شیعہ کون ہے، مثال دے رہا برمنگم کی، اگر آپ کو برمنگم میں یہ پہچاننا کہ ہی از ریئل شیعہ، ہی از ریئل فالوور آف امام علی، تو مولا بولتے ہیں اگر تم کو پہچاننا ہے تو ذرا ڈیلنگ کر کے دیکھو. سمجھ میں آئی ڈیلنگ؟ ایک 10,000 پاؤنڈز اس کو دے دو، بولو آئی ٹیک اٹ ٹمارو، وہ بولتا تھینک یو ویری مچ، ٹمارو نیور کمز. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، غلط نہیں سمجھو، میں ایگزامپل دے رہا. یہ اتنا ضروری. مولا بولتے ہیں ڈیلنگ کر کے دیکھو کہ کتنا آنےسٹ ہے، کتنا فیئر ہے ڈیلنگ میں، کتنی ایمانداری کے ساتھ ڈیلنگ کرتا. ایک پینی بھی، ایک سینٹ بھی تمہارا نہیں. یہ ساری چیزوں کو چیک کریں، یہ سب رہیں گے تو برزخ رحمت ہے. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں، ایزی لینا ہے. اب آگے چل کے اور سنو، مجھے چھیڑا کیوں؟ کل میرے پیچھے پڑ گئے 2-3 مومن، نہیں آپ بتائیے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کل سنو پھر، ڈونٹ بلیم می دین. سلوات پڑھ لیں محمد. اللہ کا شکر ادا کرو. ماشاءاللہ میں آ کے یہاں بہت خوش ہوا. 5 سال میں بہت چینج آ گیا. سب کے چہرے پہ داڑھی آ گئی، سب مسکرا کے ملتے، دل میں کوئی کینہ نہیں ہے. مولا آپ لوگوں کو آباد رکھے برمنگم والوں. آپ کے لیے بولا تو سبھی آمین بولے دے. اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. اور آواز بڑی. فیر رہو امام کے ساتھ. then you don't need to worry. then you don't need to worry. تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی بزنس میں، کاروبار میں کر سکتا تھا لیکن میں نے کبھی بے ایمانی نہیں کی. تیسری چیز اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، کزن سے، نیز سے، نیویو سے ہمیشہ میں کسی وقت بھی میں نے خط رحم نہیں کیا، ہمیشہ صلہ رحم کیا. یہ بیماری ہے، کینسر ہے، کینسر سارے تمہارے اعمال کو ختم کر دیں گی. اور آج اتنی بڑی بیماری ہے یہ، ہم کو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. ہم اس سے بھی ناراض، اس سے بھی ناراض، اس سے بھی ناراض، اس سے بھی ناراض. یہ کینسر کی طرح تمہارے اعمال کو پورا ختم کر دے گی. اور جب لاسٹ سٹیج آئے گا، 4th 5th سٹیج جب جاؤ گے تو اس وقت فیل ہوگا کہ what I have done in my life. اس نے کہا کہ مومن کی یہ ذمہ داری بتائی گئی کہ اگر تم اپنے خاندان میں ہو، تم دیکھ رہے کہ تمہارا دوسرا بھائی دوسرے بھائی سے خط رحم کر رہا، تم بیٹھ کے انجوائے مت کرو. ہی از ڈوئنگ نا. آپ کا فرض ہے جاؤ، ملو، بات کرو، پیچ اپ کرو. چوتھے امام میرا مولا کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ زیارت نصیب کرے کہ کبھی بھی کوئی ایسا پرابلم آتا تھا، میرا مولا خود جاتا تھا اس خاندان میں، بیٹھتا تھا، دونوں پارٹیز کو ملاتا تھا. جب مل لیتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے. سید الساجدین امام. بیٹھ کے انجوائے مت کرو کہ وہ تو نہیں مل رہا نا، چلو اچھا ہی ہے. ہمیشہ خط رحم کو اس شہر سے ختم کر دو. اگر ہے تو بول رہا، اگر اف بول رہا کہیں بھی پیار سے، محبت سے. یاد رکھو محبت کے ساتھ جانور کو اپنا کر سکتے. if you give love جانور بھی تمہارا ہو جاتا. اسلام صرف محبت کی بات کرتا، اسلام صرف پیس کی بات کرتا اور کسی چیز کی بات نہیں کرتا. اسلام بولتا کہ صرف محبت کے ساتھ رہو، پیس کے ساتھ رہو. تو اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ صلہ رحم کیا ہے، میری غلطی نہیں ہے. میرے بھائی کی مثال دے رہا، اس نے کہا یہ جو میری غلطی نہیں ہوتی تھی، بھائی کی غلطی ہو رہی تھی. چھوٹا ہے، وہ مس بیہیو بھی کرتا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ فارگیو کیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری لائف میں میں نے ایک چیز سیکھی تھی،
مولا حسین سے، اور وہ چیز تھی فارگیونیس کی. ایک چیز میں نے سیکھی مولا حسین کی مظلومیت، مولا حسین کی غربت، مولا حسین کی بھوک اور پیاس، وہ مظلومیت ہے. ان کے کیریکٹر میں سے، کردار میں سے میں نے ایک چیز سیکھی، فارگیونیس. میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ اپنے چھوٹوں کو معاف کرتا جاؤں. اگر کوئی کسٹمر آگے پیسے نہیں دیتا اور یہ بولتا اس وقت میرے پاس اس کے جملے 50% ہے، $1 ہے، $1 کل دوں گا، اور وہ کل نہ دے، سنو جملہ، وہ کل نہ دے، تو میں کیا کرتا تھا؟ میں اپنی طرف سے معاف کر دیتا تھا کہ اللہ تو جانتا، میں جانتا، وہ دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کو معاف کیا، اب تو اس سے حساب نہیں لینا. کتنی محبت ہے، یہ صفت معصوم کی ہے، اللہ کی کوالٹی ہے. فارگیونیس اللہ کی کوالٹی ہے. تواب الرحیم ہے، تواب الرحیم. غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم. یا ارحم الراحمین ہے اللہ، یا سریع الرضا ہے اللہ. یہ کوالٹی ساری اللہ کی ہے. اور ایک صفت تو آئے، اور اللہ نے اللہ کی اس کوالٹیز کو میں ہمارے سارے معصومین کے پاس وہی چیز ہے. مولا حسین نے حر کو معاف کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ کتنا بھی بڑا گناہگار ہے، اگر خلوص کے ساتھ، کلین ہارٹ کے ساتھ میرے پاس آ کے بولے گا کہ پلیز فارگیو می، تو میں معاف کر دوں.